आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो सूरत हाल है इससे हर कोई वाकिफ है। हिंदुस्तान के मुसलमान तालीमी, इक्तिसादी और समाजी यानी हर सतह पर पसमानदगी के शिकार हैं। सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की सही तस्वीर पेश की। सचर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम मुआशरा बहुत ही ज्यादा महरूमी का शिकार है। खासतौर पर तरक्की के तमाम शोबों में एससी एसटी से भी पीछे हैं मुसलमान। तो वहीं रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट भी बताती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ही ज्यादा पसमानदगी के शिकार हैं। मौजूदा वक्त में मुसलमानों की आबादी, तालीम, मईशत, गुर्बत, बेरोजगारी और असेंबली और पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी का तनासुब अज खुद एक सवाल है। ऐसे में मुस्लिम समाज को तरक्की के राह पर लाने के लिए अब मुस्लिम दानिश्वरों ने बड़ी पहल की है। मस्जिद वन मूवमेंट के नाम से एक तहरीक का आगाज किया गया है। इस तहरीक के जरिए मसाजिद में मुस्लिम मसाइल पर खुलकर बात होगी और मुस्लिम मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। सवाल यह है कि यह नई तहरीक क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों की तस्वीर बदल पाएगी? क्या मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे? और सबसे अहम सवाल यह उठता है कि क्या मुसलमानों से किए गए वादों पर सरकारें नाकाम हो गई जो इस तरह की तहरीरों की जरूरत पड़ रही है? क्या हमारी हुकूमतों ने सिर्फ मुसलमानों की मुंह भराई करके इनका वोट हासिल करने की महज कोशिश की है? आज इसी इशू पर हम बात करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। सचर कमेटी की रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया था कि मुल्क में मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं। ऐसे में कई महीनों की कोशिश के बाद मुसलमानों के तमाम मसालिक के दानिश्वर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और मस्जिदों से मुसलमानों की माशी, तालीमी और दीगर परेशानियों को हल किए जाने पर मुहर लगाई। मीटिंग में एक नई तंजीम की तश्कील का ऐलान किया गया जिसका नाम ऑल इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल रखा गया, जो मस्जिद वन मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। इसके तहत मुल्क के तमाम इलाकों में जिला सतह की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। हालांकि ये काम आसान नहीं है क्योंकि मुल्क में कितनी मसाजिद हैं इसका सही डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन कसीर मुस्लिम आबादी वाली ऐसी रियासतें जहां मुसलमान माशी और तालीमी सतह पर कमजोर हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। उलमा इकराम सब लोग मिलके एक तंजीम कायम किया है जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका अंडर में एक मस्जिद वन मूवमेंट आने वाला है इंशाल्लाह, जिसमें जो है हम लोग सारा इंडिया का मस्जिदों को नमाज के साथ साथ कौम का और नेशन का डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। मसाजिद के सिलसिले में जो मुस्लिम डेवलपमेंट का मसला है, तो ये असल में मुल्क की भलाई और इंसानियत की भलाई का काम है कि कैसे जुड़ें, जैसे किसी भी अच्छे काम को मौसर अंदाज में कर सकें। और वो तय किया कि मस्जिद मूवमेंट से हम काम का आगाज करेंगे। मस्जिद को से पूरी मोहल्ले को जोड़ेंगे और उसमें तमाम डाटास को कलेक्ट करके हर फैमिली को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे मस्जिद से। मस्जिदों की जगह है खुदा को याद करना, इबादत करना बहुत जरूरी है, मगर उसके साथ जब नहीं होती है नमाज तो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कीजिए। वाज़ेह कि आज से 1400 साल कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मस्जिदों का इस्तेमाल नमाज के अलावा तालीमी सरगर्मियों के लिए किया जाता था। मीटिंग में इस बात पर फोकस करते हुए मसाजिद को तालीमी मराकिज बनाते हुए आइम्मा को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला लिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से नई तहरीक की बात हो रही है, नई तंजीम की बात हो रही है, मस्जिद वन मूवमेंट, यहां पर मुसलमानों के मसाइल हल होंगे, मसाइल पर बात होगी, मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। अब मस्जिदों से इस तरह के काम होंगे, लेकिन उससे पहले भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि यह काम कितना आसान होगा, क्या सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ सकेंगे? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जिस तरह से मसलकी इख्तिलाफात होते हैं, क्या इस पर भी एक तरह से बात बन पाएगी? और क्या वाकई में मस्जिदों का सही इस्तेमाल हो पाएगा? क्या मुसलमानों के अलावा जो हमवतन हैं उन्हें भी मस्जिदों से तालीम दी जाएगी और मस्जिदों से उनके लिए भी अच्छे पैगामात निकल कर आएंगे? आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास साहब,
रुकन हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिस मशावरत के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। मौलाना सज्जाद नदवी साहब सदर हैं इमाम काउंसिल के, आप भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनके अलावा के रहमान खान साहब साबिक मरकजी वजीर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आप भी बेंगलुरु से मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब चेयरमैन हैं इल्म हुनर तंजीम के, आप मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में मेरे साथ इस डिबेट में मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब भी जुड़ गए हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। बहुत अहम इशू पर आज डिबेट में चर्चा होनी है। सबसे पहले मैं के रहमान खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि मस्जिद वन मूवमेंट, इसका मकसद क्या है? बहुत मुख्तसर में अगर हम जानना चाहते हैं, जिस तरह से मुस्लिम दानिश्वरों ने और आप लोगों ने एक पहल की है। देखिए, ये पहल जो है चंद नौजवानों ने जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं उनका उन्होंने एक काम शुरू किया कि मस्जिदों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए और हर मस्जिद में हम डेटा को फराहम किया जाए। यानी आज डेटा बहुत जरूरी है, हर किस्म का डेटा की जरूरत है, चाहे वो आने वाले जो भी हमारे शब शुकात हैं, यानी एनआरसी है वो, या पॉपुलेशन है, या वोटर लिस्ट है, या हमारे बहुत से गवर्नमेंट के स्कीम के हैं, तो हमारे पास डेटा की जरूरत है। और हमारे पास एक मुनज़्ज़म तरीके से कहीं डेटा कलेक्ट करने का कोई एक जरिया नहीं है, और इसलिए हमको बहुत से नुकसानात भी उठाना पड़ रहा है। तो मस्जिद एक ऐसा मरकज है, एक माइक्रो लेवल पे हम डेटा कलेक्ट करना ये आसान है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हुई है। इसके जरिए से हर मस्जिद को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास सारे हिंदुस्तान में मस्जिदों का एक जाल फैला हुआ है। हर मुसलमान मोहल्लों में हो या और कहीं भी मुसलमानों की आबादी हो, वहां एक मस्जिद रहती है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी से जोड़कर हम डेटा कलेक्ट करें तो आइंदा कौम को इससे फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी पहल है। कासिम रसूल इलियास साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो पहल आप लोगों ने की है, क्या नहीं लगता है कि बहुत देर आप लोगों ने कर दी है? कदम बहुत अच्छा, लेकिन देर बहुत कर दी। सदियों पहले यह फॉर्मूला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि मस्जिदों से इस्लाही, तरक्की, समाजी, ये सारे काम हो सकते हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सज्जाद नोमानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, माफ कीजिएगा, अब्दुल हमीद नोमानी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम दानिश्वरों ने जो कदम उठाए और जो बातें के रहमान खान साहब कह रहे थे कि इसमें बहुत देर हो गई? कदम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें देर बहुत हो गई। नोमानी साहब, देखिए, जब अच्छा काम आप शुरू कर देते हैं तो उसी दिन से इसका आगाज होता है। देर हो गई है, इसका जो है कोई पैमाना नहीं है। मस्जिद से बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो एक काम ये भी जुड़ गया है। इसमें बात यह आती है कि रोज जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी नाम पे जो तंजीमें बनती है, ये तंजीम साजी का मुस्लिम समाज को जो है वो फायदा क्या है? बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उसका एक शोभा हो सकता था कि वहां से जो है मस्जिद के रास्ते से जो है तालीम या जो आदाद शुमार को जो है वो जमा करने का जो है वो काम होता। लेकिन ये भी जो काम जो है शुरू हुआ है, ये भी जो है एक जो है वो बेहतर आगाज है, और उम्मीद यह रखनी चाहिए कि इसके जो है आने वाले दिनों में फायदे होंगे। नहीं नोमानी साहब, यही सारे काम जिसका आज हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, कि आपको नहीं लगता है कि हम जमाने के साथ चले ही नहीं? वरना तो सदियों पहले, 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि मस्जिदें सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नहीं, मुसलमानों की तारीख में मस्जिद को कभी सिर्फ जो है नमाज पढ़ने के लिए नहीं देखा गया। वहां से हमेशा जो है वो कुछ न कुछ जो है काम जो है वो होता रहा है, और अब भी जो है हो रहा है। और मुख्तलिफ सतह पे मुख्तलिफ तरह के जो है समाजी, दीनी, इस्लाही काम जो है मस्जिदों से जो है वो हो रहे हैं। एक काम ये भी है, ये को जो है वो देर
के हवाले से जो है वो किसी कमी को जो रखना या जो है वो तनकीद का निशाना बनाना वो सही नहीं। बेहतर काम जब भी शुरू हो जाए उसको जो है वो सही समझना चाहिए। ठीक है, कासिम रसूल इलियास साहब, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही तो मैं आपके पास आना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कदम है, और जो सवाल मैंने नोमानी साहब से किया था कि क्या नहीं लगता है, ठीक है ये एक शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसमें देरी हुई क्योंकि आप सीरत पढ़ के सीरत उठाइए तो उसमें मस्जिदों का जिस तरह से जिक्र हुआ और मस्जिदों का जो इस्तेमाल होता था, वहीं पर जंग की तैयारी होती थी, वहीं पर मुस्लिम इश्यूज पर बात होती थी, मुस्लिम जो मसाइल होते थे उनके हल की भी बात होती थी वहीं पर। देखिए, पर्शियन का मकाला है, देर आए दुरुस्त आए। जी, को जोड़कर जो दाता है, जो कमियां हैं मुस्लिम माशरे के अंदर, उसको दूर करने की एक कोशिश है। हमारी कोशिश ये होगी कि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ना रहे, मस्जिद सिर्फ इस्लामी माशरे तक मौजूद ना रहे, बल्कि उससे मुसलमानों के जितने जुमला उमूर और मसाइल है वो सब हल किए जा सकते हैं। इसी के साथ देखिए, एक मस्जिद जो है अपने इलाके के अंदर जितने उसके अतराफ में जितने मुसलमानों के घर होते हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि उन तमाम घरों से वो मस्जिद जुड़ जाए और हर घर की तमाम तफसीलात उस मस्जिद के पास मौजूद रहे। वहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, उनके क्या मसाइल हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, कितने यतीम हैं, कितने बेवाएं हैं, ताकि एक कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट मुस्लिम कम्युनिटी का हो सके। किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास वोटर कार्ड है, कितने लोगों के नाम वोटर में मौजूद है। तो मेरा सवाल यही था कि इसमें आखिर इतनी देरी क्यों हुई? ये काम मस्जिदों से तो बहुत पहले हो सकते थे कासिम रसूल इलियास साहब। जो बात आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ताकि जरूर हुई है, बहुत पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप शुरुआत हो रही है इस शुरुआत को वेलकम करना चाहिए। और देखिए दूसरी बात एक हमने ये कोशिश की है कि एक मतलब एक जमात किसी एक ग्रुप का काम ना हो, बल्कि तमाम मसालिक, तमाम जमातों, तमाम तारीखों, तमाम उलमा इस्लाम को इससे जोड़कर एक कोशिश ये की जाए कि मुसलमानों का इज्तिमाई काम बन जाए और उससे कोई इख्तिलाफ ना हो, इसमें कोई मसलकी मसला नहीं आएगा, इसमें कोई जमाती मसला नहीं आएगा। ये मुसलमानों के जो बुनियादी सवालात हैं, जो बुनियादी इशूज हैं, उनको हल करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई इख्तिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है कासिम रसूल इलियास साहब, वो भी हमारे साथ अभी जुड़ जाएंगे। मैं मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत अच्छा कदम है, नो डाउट एक पहल है, थोड़ी सी देर जरूर इसमें हुई लेकिन कदम बहुत अच्छा है। अतहर दहलवी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि मसाजिद में जो जुमे के जो इज्तिमात होते हैं, जुमे की नमाजें होती हैं और उसमें जो खुतबा होता है उससे इस्तिफादा एक तरह से किया जा सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से अरबी जबान में खुतबे दिए जाते हैं, क्या आपको इसकी जरूरत महसूस नहीं होती कि इन खुतबों को एक तो मौजूदा जो मसाइल होते हैं इन खुतबों में उनका जिक्र होना चाहिए और खुतबों का मफहूम भी इलाकाई जबानों में होना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इकबाल का मशहूर शेर है कि नगमा फतल गुल लाला का नहीं पाबंद, बाहर हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूब, अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है इस मुल्क की कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी वही तमाम हमारे मखसूस चेहरे, हमारे से मुराद मिल्लत के कुछ मखसूस चेहरे जो अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हैं, मुशावरात में भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, उन्होंने एक अलग नए इदारे की करा, उनको मुबारक हो। ये उनका अपना कदम है और उनको मुबारकबाद देना मेरा जाती फैल है। ये कोई नया काम नहीं है। आपको मालूम होना सरकार रसूलुल्लाह के ज़माने से काम चल रहा था। दिल्ली की जामा मस्जिद में या मस्जिद अब्दुल नबी हो, बंगले वाली मस्जिद हो, अल-हरार का दफ्तर हो, मस्जिद फतेहपुरी हो, इसी तरीके से आला हजरत की खानका हो या अजमेर शरीफ की शाहजहानी मस्जिद हो, वहां पर मुख्तलिफ तरीकों से ये काम चल रहा था। मैं तो इससे आगे की बात कह रहा हूं, आज तक हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर औरतों के अलग गोशा नहीं बनाया जाता। बाजार में जो औरतें डायबिटीज के दूसरे लोग फिरती हैं उनको हमारे फिका के हवाला देकर उन औरतों के लिए तहारत खाना बनाने तक की तो हमको तौफीक नहीं होती है और हम बात कुछ भी करें। देखिए, मैं तो कहता हूँ हमारे वो मशहूर, बिल्कुल सुन लीजिए, मैं बहुत कौले सदीद की पाबंदी करता हूँ और जुमे के खुतबे में कौले सदीद शर्त है। इसलिए ये तमाम चेहरे मुबारकबाद हो कि इन सब ने एक नया इदारा बनाया और आइंदा भी मुझको उम्मीद है ऐसे इदारे बनते रहेंगे, इसलिए मुझको कोई इसमें वो नहीं है। साउथ और नॉर्थ में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ मसाजिद तबलीगी जमात से बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मस्जिद का खातिर ख्वाह इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से दीनियात ने मुंबई के अंदर पहली मरतबा जो खुतबा दिया जाएगा
اس خطبے کو انگریزی، اردو، ہندی، مراٹھی اور مختلف زبانوں میں شائع کرنے کا کام دینیات رفیق دودھ والا کر رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں ہے۔ میں صرف ادباً ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات بہت لوگوں کو ناگوار گزرے، ہمارے تمام تر تنظیموں کو، ہم سب کو، ذاتی طور سے اطہر حسین دہلوی اپنی بات کر رہا ہے، اقتدار کی تبدیلیوں کے ساتھ ملت کی فکر مت کیجئے۔ اقتدار تو آنے جانے چیز ہے، فتح گل و بہار کی کوئی نہیں ہے۔ ملت کے لیے مجموعی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں مسجد ہم نے دہلی کے اندر اس چیز کو شروع کرا ہے، اور میں شکر گزار ہوں مظاہر علوم کا، خاص کر مولانا مختار اسد صاحب کا، کہ یو پی میں ہم نے اس چیز کو 6 مہینے پہلے شروع کرا ہے کہ عورتوں کا مصلی، جمعے کے خطبے کا ترجمہ، عورتوں کے لیے الگ طہارت خانہ، اور اس وقت پہ جو بچے گھر میں میٹرک کے دوسرے بورڈ کے امتحانات کی تیاری کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، ان کو مسجد میں امتحانات کی تیاری کے لیے جگہ کی فراہمی کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، میں اس کا پابند ہوں۔ بالکل، میں مفتی منظور ضیائی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ جس طرح سے مولانا اطہر دہلوی صاحب نے کہا کہ کئی بڑے قدم اٹھائے گئے، اور میں نے ان سے ذکر کیا تھا جمعے کے خطبے کو لے کر، لیکن انہوں نے اس سے آگے کی بھی باتیں بتائیں کہ کیا مسلم جو خواتین ہیں کیا وہ مسجدوں کا استعمال نہیں کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے طلبہ ہیں کیا ان کے لیے تعلیم کا نظم نہیں ہو سکتا ہے مساجد میں؟ کئی ایسے مسائل ہیں جس کی طرف مسلم مسجد ون موومنٹ نے بھی ایک طرح سے اس کی شروعات کی بات کہی، لیکن جو باتیں یہاں پر اطہر حسین دہلوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مجموعی فکر کی ضرورت ہے اس طرح کے مسائل کو لے کر۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ دہلوی صاحب کی ساری باتوں سے میں متفق ہوں، اور جس طریقے سے انہوں نے باتیں رکھی ہیں بہت عمدہ ہے، اور اس پر کام ہونا چاہیے۔ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ دہلوی صاحب کی حمایت کرتا ہوں۔ دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے ویورز کے لیے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جس نظم و نسق کے ساتھ مسجد کو استعمال کیا گیا اور ملت کو یکجا کر کے ملت کو آگے بڑھانے کا جو صحیح کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا، اور زمانے اولا سے ہوتا ہوا کچھ دنوں تک آیا، لیکن یہ اور بات ہے کہ بعد میں یہ چہرہ بھٹک گیا، اور یہاں وہاں ہم لوگ چلے گئے اور ادھر بھٹکتے رہ گئے، اور اس چیز کی نشاندہی دوسرے شیکسپیئرز نے اور بڑے بڑے مورخین نے اس باتوں کا تذکرہ بار بار کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے، اگر اس قوم کو یکجا ہونا ہو، یکجٹ ہونا ہو، تو اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ہے جمعہ کا دن اور وہ ہے مسجد۔ تو مسجد کا استعمال اگر ہم یکجٹ ہونے کے لیے، یکتا ہونے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ منظم کرنے کے لیے اپنی ملت کو، اپنی ملت کی بہی خواہی کے لیے اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں گے تو یہ کام ہمارے پاس آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور علماء کا اس میں ایک بڑا رول ہوگا، اور مسجد کے ذمہ داروں کا بھی بہت بڑا رول ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو بہت فراموش کر رکھا تھا، اور اگر یہ قدم ہمارے تمام ذمہ داروں نے اور کچھ لوگوں نے لیا ہے تو میں ان کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ ان کے لیے مبارکبادی ہے کہ آنے والے دنوں میں، اور اس سے بھی بڑھ کر کے جس طرح مولانا سید صاحب اطہر دہلوی صاحب نے کہا ہے کہ اس چیز کے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ملت آگے بڑھ سکے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، تاریخیں بدلتی رہیں گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے، سرکاریں بدلتی رہیں گی، لیکن اپنے ملت کی بہی خواہی کے لیے، ان کے فروغ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کچھ ایسا سامان ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، ان بچوں کے لیے ایک راہ مل سکے، اور جس راہ پر وہ چل کر کے کامیاب ہو سکے، چاہے وہ طالب علم ہو جو علم کی فضا میں اپنے آپ کو علم سے منور کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجد کا استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے سپیس دیں، اور تاکہ وہ بچے صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر سکے۔ میں ممبئی سے آتا ہوں، ممبئی بہت کنجسٹڈ علاقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھوپڑ پٹیوں میں بچے رہتے ہیں، رہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن تعلیم کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، پڑھنے کے لیے کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، تو مسجد کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ میں بالکل حمایت کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ اور بھی خوبصورت پہلو سامنے آئیں گے۔ بالکل بالکل۔ میں ڈاکٹر سجاد ندوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ کیا جو باتیں مفتی ضیائی صاحب نے ابھی کہیں، اطہر دہلوی صاحب نے اس سے پہلے کہیں کہ اصلاح معاشرہ وقت کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اصلاح معاشرہ کا پیغام مسجد سے اچھی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جمعے کے دن اگر وہاں پر علاقائی زبانوں میں خطبے دیے جائیں اور موجودہ جو مسائل ہیں ان پر بات کی جائے، حالات حاضرہ پر بات کی جائے، جس کی ایک شروعات علی میاں ندوی صاحب نے کی تھی، اگر اصلاح معاشرہ کی بات مسجد سے کی جائے تو یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، مسلم مسائل پر بات کی جا سکتی ہے۔ مساجد اسلامی اور انسانی معاشرے کے لیے روح کی طرح ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ ہمارے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنے بھی کام کیے مسجد نبوی سے عدالت کا ہو، سیاست کا ہو، تعلیم کا ہو، مہمان نوازی کا کام ہو، جو بھی کام کیے، اختلاف انتشار جو بھی کام ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے کرتے تھے. اور مہمان خانہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عیسائی جماعت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ چاہتی تھی کہ ہم یہاں قیام کریں، ٹھہریں، آپ نے وہاں قیام کروایا اور انہوں نے اپنے طریقے پہ نماز ادا کی. صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے ہمارے انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی تعلیم کے لیے، اسلام کے اچھے حالات کو بدلنے کے لیے اور اچھے حالات کی طرف گامزن کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر ہوتی ہے. اور امام بھی مسجد کی روح روا ہوتے ہیں، کہ نور ہے، روشنی ہوتے ہیں. امام کو بھی چاہیے. بڑی اچھی بات آپ نے مولانا سجاد ندوی صاحب بڑی اچھی بات کہی، لیکن اب حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ لوگ تو اماموں کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ایسے میں کیا یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو پائیں گی، ان کا نفاذ ہو پائے گا؟ اس وقت جو لوگ ہیں، جو کمیٹی ہیں، جو سماج کے لوگ ہیں، امام کو مسلح پر سمجھتے ہیں کہ امام ہے، مسلح سے جب ہٹ جاتے ہیں غلام سمجھتے ہیں. بالکل حقیقت یہی ہے. کفارت نہیں کرتے اور وہ منتشر رہتے ہیں. حقیقت یہی ہے. اگر امام کو خود کفیل بنایا جائے اور ان کو خوددار بنایا جائے، ان کو صحیح تنخواہ دی جائے اور اس کو یہ طاقت دی جائے کہ آپ اصلاحی کام کریں، کھل کے کام کریں. اگر کوئی امام اچھا کام کرتے ہیں، اصلاحی کام کرتے ہیں تو کمیٹی والے ان کو منع بھی کرتے ہیں، روکتے ہیں. رحمان خان صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. 2-3 باتیں دیکھیں ڈیبیٹ سے آ رہی ہیں. رحمان خان صاحب ایک ایشو تو یہ کہ سب سے پہلے ہمارے اماموں کی کیا حالت ہے، ان کی حالت زار، ان کی حالت صحیح کرنے کی ضرورت ہے، انہیں خود کفیل پہلے بنایا جائے. اور دوسری جو ایک چیز اطہر دہلوی صاحب نے کہی تھی کہ اقتدار کو دیکھ کر اس طرح کے کام نہ کیے جائیں کہ مسلمانوں کے سامنے NRSC کا بڑا مسئلہ ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہے، یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہے. اقتدار کو دیکھ کر اس طرح کے فیصلے نہ لیے جائیں بلکہ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور مجموعی طور پر ہونا چاہیے تھا. کہ رحمان خان صاحب؟ جی، جہاں تک اماموں کا مسئلہ ہے یا اماموں کے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں یا ان کے سے جو قوم کو مشورے ملنا چاہیے تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اماموں کا رول بہت اہم ہے قوم کی اصلاح کے لیے. تو یہ سب ہماری تمام کی ذمہ داری ہے کہ ان کے رول کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کریں اور ان کو مددگار ثابت ہوں تاکہ وہ اپنا رول صحیح طریقے سے ادا کریں. اب جہاں تک اطہر دہلوی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اقتدار میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو دیکھ کر کوئی منصوبے یا ادارے نہیں شروع کرنا چاہیے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ادارہ جو ہے کوئی اقتدار کے ڈر سے یا کچھ سے نہیں، کہ قوم میں ہمارے پاس آپ الگ الگ انڈیویجل مسجد، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ مسجدیں کر رہے ہیں، کچھ مسجدیں کر رہے ہیں، مگر کوئی مسجد ہم نے یہ محسوس کیا یہ کوئی نیا ادارہ نہیں ہے. پورے ادارے جو تنظیمیں ہیں ان کو لے کر ساتھ لے کر چل کے ان کا تعاون حاصل کر کے ایک مسلمانوں کا جو ڈیٹا ضرورت ہے، کیونکہ آج ٹیکنالوجی بڑی ہے. آج آپ یہ ماننا چاہیے ہم تمام کو کہ مسجدوں میں ہمیں ٹیکنالوجی نہیں اڈاپٹ کیا ہے. اگر ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا جائے تو بہت سا کام ہو سکتا ہے، اچھا کام ہو سکتا ہے. کیونکہ گراس روٹ لیول میں، مائکرو لیول میں ہم جتنا بھی کہیں کہ ہم جو دنیا جس طریقے سے آگے بڑھی ہے وہ اس طریقے سے ہمارے اندرونی معاملات میں ہم نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے. ایک فکر ہے یہ کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم ایک ڈیٹا بینک
ہونا چاہیے. یہ نہیں سچر کمیٹی کی اتنی بات کرتے ہیں, سچر کمیٹی نے اس کو سٹرس کیا ہے کہ ڈیٹا ہونا چاہیے. کسی قوم کے پاس ایک ڈیٹا کی ضرورت ہے, تبھی اپنا کیس صحیح سے آرگیو کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, تو یہ پورا جو ہمارا ایکسرسائز ہے یہ ڈیٹا کے لیے ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے, کہ کوئی نئی تنظیم نہیں ہے. یہ سب کو ملا کے سب کا تعاون حاصل, بغیر تعاون حاصل کرے کہ جو بھی تنظیمیں آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ہمارے پاس کمی تھی, اس کو پورے کرنے کے لیے رحمان صاحب آپ خود سابق وزیر رہے ہیں اور خاص طور سے اقلیتی امور کے وزیر رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو پچھلی سرکاریں تھیں یا جس سرکار کے آپ وزیر رہے اس وقت ایک اچھا موقع تھا, مسلمانوں کی ترقی کی جا سکتی تھی, مسلمانوں کے مسائل حل کیے جا سکتے تھے, لیکن صرف اور صرف ان سرکاروں نے مسلمانوں کی منہ بھرائی کی, جس کی وجہ سے آج یہ وقت آ پڑا ہے کہ مسجدوں کا سہارا ہمیں لینا پڑ رہا ہے. حالانکہ یہ قدم بہت اچھا ہے, میں اس کا سپورٹ کرتا ہوں, لیکن پچھلی سرکاروں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح سے ان سے وعدے کیے گئے, ان کا ووٹ کا استعمال کیا گیا. رحمان خان صاحب, سچائی ہے, تھوڑی سے کڑوی لگے گی یہ بات. جی نہیں, مجھے کڑوی بالکل نہیں لگ رہی ہے, یہ حقیقت ہے. میں کوئی جی میں حکومتوں کی بات یہاں میں نہیں کر رہا ہوں. ہر حکومت وعدے کی ہے, کوئی حکومت وعدے پورے نہیں کر سکے. میں یہاں میرا رول یہ نہیں ہے کہ میں حکومتیں کیا کیے ہیں, کانگریس حکومت کیا کی, کانگریس حکومت نے, کیونکہ اس کے بارے میں یہاں صفائی بھی نہیں دوں گا. میں جو حکومتوں سے, اگر حکومتیں اپنا ذمہ داری صحیح طرح سے ہمارے سٹیزنز کو نبھائے ہوتے تو ہر آدمی خوش رہتا تھا, الگ بات ہے وہ. آج ہمارے پاس کیا چیلنج کیا ہے, وہ اس کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں, اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. جو حکومتیں کیے ہیں کیا نہیں کیے ہیں, ہمارے دور اقتدار میں ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا شروع کیا, یہ الگ بات. قاسم رسول الیاس صاحب, مگر قاسم رسول الیاس صاحب جن چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, یا جو چیلنجز اب ہمارے سامنے آ گئے, میں سیدھا سوال یہ کہ اس کے لیے سرکاریں ذمہ دار ہیں یا خود ہم مسلمان, ہماری آرگنائزیشن, ہماری تنظیمیں, ذمہ دار کون ہے اس حالت کے لیے؟ دونوں ذمہ دار ہیں جناب. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اب حکومتوں پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے, اور حکومتوں پہ انحصار کرنے پر ہم جو بیٹھے تھے بھروسہ کر کے, اسے یہ صاف ظاہر ہوا کہ حکومتوں پہ انحصار کرنا ہماری نادانی تھی. یہ کمیونٹی اپنے آپ میں اتنی مضبوط ہے, اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اپنی تعمیر خود کر سکتی ہے. آج ہم نے اس کو محسوس کیا ہے. دیکھیں, ہمارا خیال یہ ہے کہ مسجد ایک بیسک یونٹ ہے مسلم کمیونٹی کا. ہر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, چاہے وہ عید کی نماز پڑھ رہا ہو, چاہے جمعے کی نماز پڑھ رہا ہو, چاہے وہ 5 وقتہ نمازی ہو. تو جمعے کے خطبے ہیں, جمعے کا جو انسٹیٹیوشن ہے, اور ہر مسلمان کے دل میں مسجد کا احترام ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو انیشیٹو ہے, یہ صرف ڈاٹا کلیکشن کا انیشیٹو نہیں ہے. اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کے کمپریہنسو ڈیولپمنٹ کا انیشیٹو ہے. اس میں مسلمانوں کی تعلیم بھی ہے, ان کی معیشت بھی ہے, ان کی معاشرت بھی ہے, ان کے پاس جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے تھی اس کی ضرورت, موجودہ چیلنجز پر بات ہو, پورا کرنے کی کوشش بھی ہے. تو یہ مسلمانوں کے جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بیسک طریقہ ہے, اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پوری امت کے پاس ہے مسجد کا یہ انسٹیٹیوشن موجود ہے, مسجد کا احترام موجود ہے, اور مسجد سے آنے والی ہر آواز کو ایک معتبر آواز سمجھا جاتا ہے. تو ہمارا کوشش یہ ہوگی. قاسم رسول الیاس صاحب, اب پھر اسے مسلمانوں تک محدود کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کو, مسلم لڑکوں کو اگر تعلیم یا لڑکیوں کو تعلیم دی جا رہی, کیا اپنے جو ہم وطن ہیں انہیں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, نماز دھرم سے جڑا ہوا ہے, لیکن کیا مسجدوں کا استعمال ہمارے ہم وطن نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل کر سکتے ہیں. میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوں, لیکن سوال یہ پیدا ہوگا جو پہلا ڈیفیسٹ ہے اس کو دور کرنا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہر اعتبار سے پچھڑ گئے ہیں. پہلے مسلمانوں کو دوسروں کے برابر لا کے کھڑا کرنا ہے, پھر سب کے ڈیولپمنٹ کی ہمیں بات کرنی چاہیے. میں اس سے پورا 100% اتفاق کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ایفرٹس آئسولیٹڈ نہیں ہونے چاہیے. پورے ملک کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, تمام غربا اور مساکین کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے, اور ہماری یہ شبیہ بننی چاہیے کہ ہم خیر امت ہیں, پوری انسانیت کا درد اپنے اندر رکھتے ہیں. تو یہ جو پہلو ہے
یہ پہلو یقیناً اس کے اندر موجود ہے کہ ہم برادران وطن کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اس مسجد کے اس مشن کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پہلی پرائرٹی، پہلی ترجیح مسلمان ہے. اس کی وجہ یہ کہ مسلمان دوسروں سے پچھڑ گئے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر مجھے ایک کامرشل بریک لینا ہے کیونکہ بڑا اچھا ڈیبیٹ چل رہا ہے. چھوٹا سا کامرشل بریک لیں گے اور بریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں تو اور بھی مسلمانوں سے جڑے ہوئے ایشوز ہیں. کیا مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل مسجد ون جو اب تحریک شروع کی گئی ہے، جو ایک مشن لے کر اٹھا گیا ہے، کیا اس سے اس موومنٹ سے مسلمانوں کے مسائل واقعی میں حل ہوں گے؟ اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر اس جو موومنٹ ہے آخر اس کے لیے قربانی کون دے گا، اس کے لیے آگے کون آئے گا؟ یا بہت سے مسائل مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں جب اس طرح کی تحریکیں آتی ہیں، مسلکی مسئلہ ہوتا ہے، اقتدار کا مسئلہ ہوتا ہے. اس پر بھی ہم کھل کر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں مسجد ون موومنٹ کی. ایک ایسا مشن ہے اور ایک ایسی تحریک ہے جس سے مسجد کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل حل کیے جائیں گے. مسلمانوں کے مسائل پر بات ہوگی، ان کے ڈیولپمنٹ پر بات ہوگی، ان کی ترقی کی بات ہوگی، اور جو مسائل ہوں گے ان مسائل کا حل بھی اب مسجد میں ایک طرح سے ڈھونڈا جائے گا. اسی اہم ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں. بہت خاص مہمان میرے ساتھ ڈیبیٹ میں جڑے ہوئے ہیں. مولانا اطہر دہلوی صاحب، میں بریک کے بعد آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو شکوہ ہے وہ ایک طرح سے ہم مسلمانوں پر ہی ایک طرح سے عائد ہوتا ہے کہ جن کے سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے کبھی بھی مسلمانوں کے مسائل کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی آزادی کے بعد سے، اور اب حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں؟ نہیں دیکھیے، بالکل نہیں. پہلی چیز تو یہ کہ میں یاس و نا امیدی کا بالکل قائل نہیں ہوں. 70 سال کی ہماری تاریخ گواہ ہے کہ بالکل نامساعد حالات کے باوجود بھی ہم نے مختلف سیاسی اور سماجی حالات کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرا، اور آسام اور بنگال جیسے پچھڑے علاقوں میں بھی ہم نے اپنے وجود کی لڑائی کو لڑا اور کامیاب ہوئے. اس لیے میں یاس و نا امیدی کا بالکل قائل نہیں ہوں. یہ رونا پیٹنا نوحہ گری کے نکل کے آنا چاہیے. امت بہت آگے جا چکی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز جو سب سے اہم ترین چیز ہے، ہماری قیادت کوئی بھی ہو، کیا وہ سیاسی قیادت ہو یا مذہبی قیادت ہو، سب نے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے طور پہ کام کرا ہے. ہم کو ان سب کی قدر کرنی چاہیے. سب نے کام کرا، جس کی جو کوشش سب نے کام کرا. سردست میرا کہنا یہ ہے کہ ون مسجد موومنٹ کی جو بات ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھا انیشیٹو ہے، آپ نے کام کرا. میں نے جو رحمان خان صاحب نے کہا بھی، بھائی مساجد کا استعمال لگاتار سبھی جگہ ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی سوال ابو ہریرہ آپ بھی کر رہے ہیں، جس کو میں بھی بار بار کر رہا ہوں، دیکھیے دقت کہاں ہے. ہم IAS کوچنگ کی بات کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے ادارے بناتے ہیں، اور خدا کا فضل ہے کہ ساؤتھ اس میں بہت آگے ہے. لیکن نارتھ میں جن لوگوں نے، پہلی چیز تو ہم کو یہ سوچ لینا چاہیے، میں تمام مشاہدین اور ناظرین سے ایک درخواست کروں گا، امت کے کام اور انسانیت کی خدمت کا دائرہ کار بہت بڑا ہے. حکیم عبدالحمید کی سوچ رکھیے کہ اس پورے دائرے میں خالی آپ ہی مرکز نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ بندو لگا کے، چھوٹے زیرو لگا کے بہت سارے لوگوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک نام ایسا بتاتا ہوں جس نے آسام اور بنگال میں کرا، جس شخص کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. ایک رکشہ چلانے والے نے کیا خدمت کری، جھگی اور جھوپڑیوں میں بچوں کو میٹرک اور مڈل اور اس کے بعد ہائی اسکول کی تعلیم دلا کے آگے تک لگ. کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے ہم سب کو گراؤنڈ لیول پہ کام ہو. اور میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، مسجد کا استعمال بھرپور طریقے سے ہو. خواتین کے لیے، بھائی جب ہم بات کرتے ہیں علم کے فرض ہونے کی، تو مرد و عورت سب کے لیے ہے. خواتین کا حصہ جدا ہو، محلے کے بچوں کی تعلیم کا انتظام و انسلام ہو. اور ہم نے ایک کام کرا مسلکی کی، جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ٹھیک ہے ادارہ. اب اس میں ضروری نہیں کہ پورے ہندوستان میں، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں اس کو اپنا ادارہ نہیں مانتا، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے اس کے باوجود آسام کے اندر لوگوں نے جو رول ماڈل اختیار کیا مسجدوں کے بارے میں، وہ بہری داؤدی جماعت کا لیا کہ ان کے مسجد جو ون مسجد موومنٹ پوری دنیا میں اگر کامیاب طریقے سے کوئی چلا رہا ہے وہ داؤدی بہرا چلاتے ہیں، اور وہ بہت کامیاب رہے وہاں پہ. ہمارا کہنا یہ ہے مسلکی اختلافات کوئی نہیں ہے امت میں، سب متفق ہیں. کیا دیائی صاحب ہو، رحمان خان صاحب ہو، ہمارے ندوی صاحب ہو، نعمانی صاحب، سب ہم اکٹھے ہیں. اب میں ادب سے ایک بات کہتا ہوں سب سے، رحمان خان صاحب سے اس لیے کہ میرے بزرگ ہیں، ہمیشہ مشورے لیتا ہوں. سب چہرے بدل بدل کے پریشان میں بھی ہوں، اور ایک چہرہ دیکھ کے پریشان میں بھی ہوں. امت کے گراس روڈ تک جانے کی ضرورت ہے. جو بنیادی کام کرنا ہے دیہاتوں کے اندر، قصبوں کے اندر، وہیں ایک ہی چہرے آپ ہی کی بات کر آپ ہی کا فرمان مستند ہوگا، یہ نہیں ہوگا. کام کیجئے، لائے عمل دیجئے، سب کی رائے لیجئے، اس کے بعد کام کریں، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں، بہت اچھی بات اطہر دہلوی صاحب نے کہی، لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے اطہر صاحب کہ ہمارے ہاں تو اقتدار کی بھوک بہت زیادہ ہے.
اب مسئلہ یہ کہ اتنا بڑا قدم تو اٹھایا گیا، لیکن آپ اگر اس کے اندر جا کر دیکھیں گے تو بہت سے مسائل ہوں گے. حالانکہ ٹی وی ڈیبیٹ پر اس میں چرچا نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک سچائی ہے اطہر دہلوی صاحب. نہیں ابو ہریرہ، میں بڑے ادب سے ذات کہوں، رحمان خان صاحب بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں کسی کی تعریف اور غلو کا قائل نہیں ہوں. لیکن خان صاحب کے بارے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ، ان کے مشوروں کے ساتھ میں نے کام کر، بالخصوص حج کے تعلق سے انہوں نے جو خدمات کری، میں جانتا ہوں دہلی کے 123 پراپرٹی پہ انہوں نے جو کام کرا ہے. مگر قاسم رسول صاحب یہاں موجود ہیں، انجمن منہاج رسول کوٹ میں بھی ہم نے کہا ہے اور ہم نے RTI سے بھی کہا ہے، ہم نے کہا خود احتسابی کی صورت ہونی چاہیے. ہمارے ادارے اب تک کیا کام کر چکے ہیں وہ سامنے آئے، اور اس میں سب سے بڑا کام ہم کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جو بھی کچھ آئے گا ایودھیا ایشو پہ، ہم نے کہا خان صاحب کو بھی میری حمایت کر، ہم نے یہ کہا ہے کہ اس سلسلے میں جتنی گفتگو چنیر ہوئی تھی اس پہ وائٹ پیپر آنا چاہیے. اب تک جتنی جماعتیں بنی انہوں نے کیا کارکردگی کری یہ ملت کو بتانے کی ضرورت ہے. ملت کو آپ یہ مت کہ بڑے تباہ ہوگا، برباد ہوگا، رو رہا ہے. ارے بھائی نہیں، بہت آگے جا چکی ہے قوم وہ یاس و نا امیدی میں نہیں ہے. ہم پاکستان اور بنگلہ دیش سے بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. آپ ہم کو امید دلائیے، آپ کہیے مڈل سے لے کے اوپر تک آؤ. یہ رونا رونا بند کیجیے، نوحہ گیری مت کیجیے قوم کے سامنے. ٹھیک ہے قاسم رسول الیاس صاحب، کچھ ریئیکشن آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ میں نعمانی صاحب پھر آ رہا ہوں، ضیائی صاحب میں آ رہا ہوں. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے ڈیبیٹ میں کوئی اولاد کا رونا نہیں رو رہا ہے، بلکہ یہ اس عزم اور حوصلے کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم امت کے ریوائیول کے لیے، اس کی احیاء کے لیے، اس کی نصرت ثانیہ کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اور یہ کوشش بظاہر چھوٹی کوشش ہے. اور دیکھیے مسلمانوں کے اندر جو جماعتیں، جو ادارے، جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس کے کسی کام کو انڈیو نہیں کرنا ہے. وہ سب اپنی جگہ باقی رہیں گے، کسی کو ریپلیس نہیں کرنا ہے، کسی کو ہٹانا نہیں ہے، ان کی جگہ فل کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. اور بلکہ یہ بتاؤں آپ کو کہ ہم نے جب کل اس پہ بیٹھ کے گفتگو کی تو ہم نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ کوئی ایک صدر نہیں ہوگا اس کا، بلکہ اس کا پریسیڈیم ہوگا. اور یہ کوشش کی ہے کہ 15 لوگوں پر مشتمل ایک پریسیڈیم ہوگا، جس میں ہر مسلک، ہر جماعت، ہر بڑا تنظیم اور ہر بڑے عالم دین اور انٹلیکچوئلز قاسم رسول الیاس صاحب اب سچائی بتا دیجیے کہ اس کی ضرورت اسی وجہ سے پڑی کہ اگر ایک صدر بنتا تو دوسرے کا منہ پھول جاتا. سچائی یہ بتا دیجیے، قوم کی یہ سچائی ہے. دیکھیے یہ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. دیکھیے اصل میں ہم کو ہر مسلک اور ہر جماعت کو ساتھ لینا ہے. یہ نہیں بتانا ہے کہ اس ادارے پہ فلاں مسلک حاوی ہو گیا یا فلاں جماعت حاوی ہو گئی ہے. یہ تاثر دینا تھا، اس لیے ایک کوشش کی گئی کہ کسی ایک فرد کو بجائے پریسیڈنٹ بنانے کے اس کو ایک پریسیڈیم بنایا جائے جس میں ہر مسلک کی نمائندگی ہو. یہ خامخواہ کا ڈیبیٹ کی اپروچ مت رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات سمجھیں، دیکھیے ایک اور بات یہ ہے، ابھی اطہر دہلوی صاحب ایک اچھی بات کہہ رہے تھے. ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ یہ ادارہ، مسجد کا جو ادارہ ہے، مسلمانوں کے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے امپاورمنٹ کی کوشش بھی کرے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مسجدوں کے دروازے خواتین کے لیے بھی کھلیں. اس لیے کہ دیکھیے ایک مسئلہ بہت ہے ہمارے سامنے، اب سپریم کورٹ میں یہ ایشو آنے والا ہے کہ مسجدوں کو خواتین کے لیے کھولا جائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ سلسلہ برابر رہا، مرد اور خواتین دونوں وہاں رہتے ہیں اور دونوں جو استفادہ کرتے ہیں جمعے کے خطبات سے. تو ہمیں یہ فیسلٹیز کو اپنے مسجدوں میں پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھر کی آدھی آبادی کم سے کم مسجدوں کے خطبات سے، اصلاح معاشرہ سے محروم نہ رہے، وہ بھی اس کا حصہ بن سکیں. تو یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے. اور ہم یہ دیکھیں یہ تمام کام ہم یعنی صلاح و مشورے سے کریں گے، اور کسی امام کو، کسی مسجد کے متولی کو ریپلیس کرنے کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ وہ انہی کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا جائے گا، انہی کی لیڈرشپ میں یہ کام انجام دیا جائے گا. عبدالحمید نعمانی صاحب، تو اس سے یہ ہوگا. بہت اچھا قدم اور بڑی اچھی بات آپ نے قاسم رسول الیاس صاحب کہی. عبدالحمید نعمانی صاحب، جس طرح سے ابھی اطہر دہلوی صاحب کہہ رہے تھے یا قاسم رسول الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ نا امیدی نہیں ہے اور ان 70 سالوں میں بہت کام کیا ہے، لیکن معاف کیجئے گا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان 70 سالوں میں کوئی ریشمی رومال جیسی تحریک آئی ہے، کوئی ایسا ہم میں کوئی رہنما نکل کر آیا جس نے سر سید جیسا کام کیا ہے. دیکھیے یہ جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں اور جن مسائل پہ توجہ ہے وہ بالکل سب کے جو ہے مشترک مسائل ہیں. اس میں جو ہے مسلک کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس میں جو ہے بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی یا جو ہے اہل حدیث اور غیر اہل حدیث، اس میں کوئی مدعا نہیں ہے. یہ سب کے جو ہے وہ مشترک مسائل ہیں. اور تحریکیں جو بھی اٹھی ہیں اور جو تنظیمیں بنی ہیں، جو بڑی تنظیمیں ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک جو ہے فائدہ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھنے کی یہ بات ہوتی ہے کہ
जितनी भी जो है नई तंजीमें और इदारे बनते हैं वो आगे जो है वो कहां तक जो है अपने अहदाफ को जो है वो हासिल कर पाती, ये एक जो बड़ा मुद्दा है। रोज जो है कोई न कोई जो है वो चीजें बनती है, और आप देखिए कि मिल्लत में जो है जो लोग जो है ताउन करते हैं या लोग जो जुड़ते हैं वही वो महदूद लोग हैं, लेकिन तंजीमें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जब तक आपके पास जो है वसाइल होंगे, बहुत सी तंजीमें हैं जो वो काम करना चाहती है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, चूंकि मदद करने वाले जो है वो महदूद लोग हैं, और जो है वो एक ही आदमी से जो है वो 10 आदमी जो है वो ताउन मांगता है, तो वो आदमी जो है वो कहां तक मदद कर पाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। जहां तक जो है मसाइल का मामला है और जो इश्यूज का है, वो कोई जो है वो कोई नए नहीं है, और ये है कि कोई जो है वो अलग नहीं है, सबके मसाइल जो है एक है। अब ये देखना है कि ये जो है उम्मीद तो जो है बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है, उम्मीद के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह जो है वो मुफ्ती ज़िया साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये जाहिर सी बात है जो बात नोमानी साहब कह रहे हैं कि मसाइल मुश्तरका है, मसाइल मुश्तरका है, जाहिर सी बात है सबके मसाइल एक हैं, वो मसलकी एतबार से उन्हें नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन मुफ्ती ज़िया साहब जो सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूद कमेटी, इनकी जो रिपोर्टें आई, मुसलमानों की जो सच्चाई थी उनकी क्या कुछ हैसियत है और किस हालत में मुसलमान दलितों से बुरी हालत में, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की बहुत सी तंजीमें हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, जमात इस्लामी हो, ये कुछ बड़ी तंजीमें हैं, आपको नहीं लगता है कि इन रिपोर्टों के आने के बाद, सच्चर कमेटी या इस तरह की रिपोर्टें आने के बाद इन तंजीमों ने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ सरकार के भरोसे पर यह तंजीमें रहीं, वरना मुसलमानों के मसाइल हल होते? इतनी जो है कॉन्फ्रेंसें हुई है, जलसे हुए हैं, प्रोग्राम हुए, एक आदमी ये बात सही नहीं है सच्चर कमेटी। नहीं, मैं कासिम साहब आ रहा हूँ, मुफ्ती ज़िया साहब जी, मैं आ रहा हूँ, कासिम साहब आ रहा हूँ। देखिए, अबू हुरैरा साहब सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने हमेशा इस उम्मीद के ऊपर अपनी जिंदगी को कायम रखा कि चलो हुकूमत हमें हेल्प करेगी, हुकूमत की तरफ से हमें कुछ मिलेगा। कुछ जमाना गुजरने के बाद जब तकलीफें ज्यादा बढ़ने लगी तो कुछ तंजीमें, बड़ी बड़ी तंजीमें जो बनकर के आई, उनके ऊपर हम लोगों ने तकिया कर लिया था, और वो तकिया इसलिए था कि कहीं ना कहीं इससे हमारी हेल्प होगा। इन लोगों की जमात में जो जिम्मेदार रहे उन्होंने अपना तो भला कर दिया, लेकिन कौम को बहुत पीछे छोड़ दिया, और वो कौम इस पोजीशन में आ गई कि आज उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई खवैया नहीं है, नैया हमारी मझधार में फंसी हुई है। आज हमें अपना स्टेप खुद लेना पड़ेगा, ना ही हुकूमत से, ना ही किसी तंजीम से। तंजीम के जितने जिम्मेदार हैं सबके चेहरे आपके सामने आया है, बहुत तल्ख जुमले हैं, लेकिन सच्चाई है, कड़वी सच्चाई से गले के नीचे उतारना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें एज अ मुसलमान, एज अ फर्द, एज अ मिल्लत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभानी पड़ेगी, तभी हमारी मिल्लत आगे बढ़ सकती है। हम अपने लोगों को, अपने गिरोह को आगे लेकर के आए तो मस्जिद में बैठाएं, और मस्जिद ही नहीं बल्कि हर उस जगह का इस्तेमाल करें जो हमारी मिल्कियत है, चाहे वो वक़्त के अमलाक हो, मस्जिद हो, मदारिस हो, ये सब हमारी प्रॉपर्टीज है। हम उस जगह से अपने मिल्लत के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने तकिया कर लिया कि तंजीमें हमारा काम करेंगी, अगर हमने तकिया कर लिया कि हुकूमत हमारा काम करेगी, तो अबू हुरैरा साहब ऐसा होने वाला नहीं है, और ना ही हुकूमत हमारा काम करेगी, ना ही हमारी तंजीमें हमें कुछ हेल्प करने के लिए सामने आएंगी, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करेंगी। हम तो सिर्फ एक शेर कहना चाहेंगे, फरेब आरज़ू पे और एतबार के लिए उठाओ जाम, वक्त कम है, वक्त हो चुका बहुत, तो वक्त बहुत हो चुका है, हमने अपनी फिक्र नहीं की है। अब हमें इंडिविजुअल तौर पे हर एक शख्स को, मिल्लत के हर एक फर्द को अपनी फिक्र करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बात तो शुरू से रखी कि बहुत देर हो गई, लेकिन ठीक है, अच्छा कदम है, देर बहुत हो गई लेकिन कदम अच्छा उठाया जा रहा है। कासिम रसूल इलियास साहब, कुछ आपको इख्तिलाफ था? नहीं, देखिए, मैं असल में ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो बात कही जा रही है कि कोई एक कायद नहीं आगे बढ़ा, कोई फला, देखिए अब ये इस दौर में हमें मुश्तरका जद्दोजहद के लिए तैयार करना चाहिए आपको। मैं कासिम रसूल इलियास साहब जो बात मैं कह रहा था कि मुसलमानों की बहुत सी तंजीमें हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, जमात इस्लामी हो, इस तरह की बहुत सी तंजीमें, इन तंजीमों ने अपना फर्ज उस तरह से नहीं निभाया, वरना मुसलमानों के मसाइल हल होते, कमियां रही इनमें कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं, इससे मुझे इत्तेफाक नहीं है। देखिए मैं एक बात समझना चाहता हूँ, खुद रहमान खान साहब मौजूद है इस वक्त में।
یہ جو کہتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم دوسروں طبقات سے پیچھے پچھڑ گئے ہیں، یقیناً پچھڑ گئے ہیں، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ 1947 میں جہاں مسلمان کھڑا تھا تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اس میں وہ کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ صورتحال نہیں ہے جو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برادران وطن سے آپ پیچھے ہیں، تو اس کے لیے تنظیموں سے زیادہ حکومتیں ریسپانسبل ہے۔ ڈیلیبریٹلی یہ کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کنارے کیا جائے۔ یہ جو آسام کا مسئلہ آپ سامنے آ رہا ہے، یہ کس کا پیدا کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا پیدا کرتا ہے کیا؟ یہ صرف حکومتوں کا پیدا کرتا ہے، چاہے 1985 کا ایکارڈ ہو، یا اس کے بعد کے حالات ہوں، یا اس سے پہلے کے حالات ہوں، یا اس وقت میں پورے ملک میں جو کچھ حکومتیں پیدا کر رہی ہیں۔ آپ تو یعنی مسلمانوں کی تعمیر کے بجائے مسلمانوں کے تحفظ اور دفاع کے اوپر ہماری زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں مسائل کھڑے کرتی ہے، پرسنل لا، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ، NRC کا مسئلہ، اور بہت سارے مسئلے حکومت نے پیدا کیے ہیں، اور ہماری طاقت اور قوت کا ایک بڑا حصہ جو ہے اپنے دفاع اور تحفظ پہ لگ رہا ہے، تعمیر پہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی تعمیر کی طرف توجہ دینی چاہیے، اندر سے خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، جو کہ اس ڈیبیٹ کا وہ حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کی ابھی ایک بڑی کمزوری باقی ہے جس کو اوور کم کرنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کا سیاسی امپاورمنٹ۔ جب تک کہ آپ سیاسی طور پہ بے وزن اور بے وقت رہیں گے، دنیا کے لوگ آپ کو اسی طرح مارتے رہیں گے۔ جو مسلمانوں کی تنظیمیں وہ کہاں سیاست پر بولتی ہیں اس ملک میں؟ متفق نہیں ہے ابو ہریرہ صاحب۔ بالکل نہیں، ضیاء صاحب آپ ہی جواب دے دیجئے۔ جی ابو ہریرہ صاحب دیکھیے، مفتی ضیاء صاحب۔ دیکھیے ابو ہریرہ صاحب، قاسم رسول الیاس صاحب کی اس بات سے بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ سیاسی طور پہ ہمیں مضبوط بنا ہونا پڑے گا۔ ہم سابقہ قوم کو دیکھیں، جو قومیں جین برادری کے لوگ ہیں یا اور بہت ساری قومیں ہیں جو سیاست میں کچھ بھی ان کا رول کچھ بھی نہیں رہا تھا، انہوں نے توجہ دی دو چیزوں پر، ایک تو اپنی معاشی حالت پر، اور دوسری حالت ہے ایجوکیشن سسٹم پر۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہماری معاشی حالت اتنی بدتر سے بدتر ہو چکی، بدترین ہو چکی ہے کہ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے جناب۔ حالات کو سدھارنے کے لیے اگر آپ کہیں گے تو ایسی صورت میں آپ سیاسی توجہ کو چھوڑ کر کے آپ ایجوکیشن اور معاشیات پر توجہ کیوں نہیں دلواتے اپنی ملت کو؟ اگر اپنی بڑی بڑی تنظیمیں ان باتوں پر توجہ دلانے کی کوشش کر دیں تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بہت آگے نکل کے آ جائیں گے۔ سیاست تو ہمارے قدموں کے نیچے آ جائے گی، خود بخود آ جائے گی اگر معاشی حالت آپ کی مضبوط رہے گی۔ تو صاحب آپ سیاسی باتوں کو چھوڑ کر کے تعلیم کے میدان میں کام کروائیے۔ ٹھیک ہے قاسم صاحب اس کا جواب دیجیے گا، لیکن اطہر دہلوی صاحب سے بھی ایک سوال لے لیتا ہوں، ان کا ریئیکشن بھی لے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے اطہر دہلوی صاحب۔ دیکھیے پہلی چیز تو بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کروں، بالکل ادب کے ساتھ، کہ جو قاسم رسول الیاس صاحب نے جواب دیا میں بھی تقریباً اس سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ سبھی کو پار اترنے کی جستجو ہے، لیکن نہ بادباں نہ سمندر نہ کشتیاں اپنی، اور کرے گا سر وہی اس دشت بے کرا کو امیر، جلا کے جو آئے ساحل پہ کشتیاں اپنی۔ کیا بات ہے؟ ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب، میں نام لے رہا ہوں کہ سنگ نے اتنے بڑے بڑے کام کرے، سنگ کے زیر اثر جتنی جماعتیں، ہر جماعت کا اپنا کام ہے، ایک ثقافتی کام کرے گی، ایک اسکول کھولے گی، ایک جو ہے دوسرے، ہمارے یہاں بالکل ہر تنظیم عالمی تنظیم ہے۔ سعودی عرب پہ حملہ ہو تو ہمارا بیان آ جائے گا، یمن پہ کچھ ہو تو بھائی آپ کا کام ہندوستان کے اندر، اور آپ جو کہہ رہے ہیں قاسم رسول الیاس صاحب، میں یہاں اختلاف یہ کرتا ہوں، اور اب ہریرہ آپ کو بھی میں بتاؤں کہ سر سید کے بعد بھی یہاں کچھ لوگ تھے، حکیم عبدالحمید اسی ملک سے تھے، سید حامد، صلاح الدین اویسی، اور خود سعود کے اندر رحمان قاسم اور عالمین دوسرے لوگ جنہوں نے کام کرا۔ میرا کہنا ہے الیاس صاحب آپ سے تمام لوگوں سے زیادہ بن، اس سب کے ساتھ ساتھ ملت کے وکیلوں کو بھی سمجھانا پڑے گا۔ ارے صاحب بغیر پیسے کے کسی مسلمان کی ایک پیٹیشن تو دائر کر نہیں سکتے، کوئی کیمپ اگر کسی مسلم آپ ڈاکٹر سے کہ وہ کیمپ لگانے کو تیار تو ہوتا نہیں ہے، کسی بچے کو اگر ٹیوشن پڑھانی ہو تو 500 روپے اور 600 روپے گھنٹہ بتاتے ہیں۔ ہم کو ملت کی تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر جب تک خود احتسابی اور ہم اپنی تربیت نہیں کریں گے تب تک مجموعی رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ قاسم رسول الیاس صاحب، ٹھیک ہے، میں کے رحمان خان صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ کے رحمان خان صاحب جو باتیں، ٹھیک ہے، کے رحمان خان صاحب جو باتیں مفتی ضیاء صاحب کہہ رہے تھے یا اطہر صاحب کہہ رہے تھے کہ خود احتسابی کی ضرورت ہے، اور ایک کنسٹرکٹیو جب تک ہمارا مشن نہیں ہوگا جب تک ہم پھر فیل ہو جائیں گے۔ بہت سی تنظیمیں، بہت سے تحریک، بہت سے مشن سب ہم دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیے ملک بڑا ہے، اس ملک میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور یہ 20 کروڑ مسلمان بھی 120 کروڑ ملک کے برادر وطن کے ایک حصہ ہیں، اور ہر ایک کو
اپنی تنظیموں کے ذریعے سے اپنی خود اقتصادی کے ذریعے سے ہم کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اتنے بڑی امت کو ایک ادارہ کافی نہیں ہے, 10 ادارے کافی ہیں, تنظیمیں ہر دوسرے اگر ہم برادر وطن سے ہم اگر کمپیئر کریں گے تو ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. یعنی کہ پہلے ہم خود اعتمادی, ہم نے یہ بات صحیح ہے ہم نے دیری کی, مگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو ترقی ہوئی ہے جیسا کہ کہا گیا 47 کے بعد کا اگر ہم جائزہ لیں اور آج کا جائزہ لیں بہت فرق آیا ہے. نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اگر ساؤتھ کی کبھی کبھی کمپیئر کیے جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں لگتا کہ وہاں کام ہمارے پاس بہت ہوا ہے, یہاں بھی ہوا ہے, یہاں بھی کام ہو رہا ہے. یہ نا امیدی کی میں اس کا قائل نہیں ہوں, مگر آج ہم کو جیسا زمانہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ہمارا مقصد, میں دوسرے ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا, ہر ایک کا اوپینین ہوتا ہے تنظیموں کے بارے میں, تنظیم کے سربراہ کے بارے میں ان کا اوپینین ہوتا ہے. میں اس میں کوئی میرا خیال ظاہر نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ اتنا کہتا ہوں کہ سب تنظیموں کو مل کر ملت کی فکر سب کو ہے. ہم کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہم مجھے ملت کی فکر ہے, دوسروں کو ملت کی فکر نہیں. ملت کی فکر سب کو ہے, مگر ہم یہ بحث و مباحثے چھوڑ کے میدان میں آ جانا چاہیے. عملی کام بالکل ظاہر سی بات ہے کہ کام پہ فوکس کرنا چاہیے, ظاہر سی بات ہے. ڈاکٹر سجاد ندوی صاحب, ہمیں یہ بہت دیر سے مطلب ایک طرح سے اس کا خیال آیا کہ وقت کے ساتھ چلنا ہے, اور شاید اب جو قدم اٹھایا گیا بڑا اچھا قدم ہے. سجاد ندوی صاحب, میں صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیا جو ہمارے موجودہ جو چیلنجز ہیں, موجودہ جو ہمارے کام ہے, ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بیٹی پڑھاؤ جو ایک ایشو ہے, اس پر ہم مسجد میں کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں؟ ٹریفک رولز کو لے کر جس طرح سے ایک بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے, کیا ان قوانین کو لے کر ہم مسجد میں بات نہیں کر سکتے؟ مطلب وقت کے جو مسئلے کیا ان پر مسجد میں بات نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ حالات کے تحت جو ابھی حالات ہیں اس کی روشنی میں ہمیں بہتر سے بہتر قدم اٹھانا چاہیے, یا تعلیم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہو, اور اخلاص کے ساتھ. آج اخلاص کی کمی ہے. جو بھی تحریک, جو بھی تنظیم جو قائم ہوتی ہے اس میں شروعات میں اخلاص دکھاتے ہیں, بعد میں آ کر اس کے اندر اپنی ذاتی مفاد وابستہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے تنظیم کامیاب نہیں ہوتی ہے, اس کا اثرات جو مرتب نہیں ہو رہے ہیں. اگر مخلص ہو کر کام کیا جائے تو انشاءاللہ مسجد سے ہو یا مدرسے سے ہو یا خانقاہ سے ہو, کہیں سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن مسجد ایک سنٹر ہے, ایک مرکزی جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اخلاص کے ساتھ, صحابہ کرام نے, تابعین نے, تبع تابعین, تمام اکابرین نے جو بھی کام کیا ہے, آج بھی مسجد نبی کے اندر درس ہوتا ہے, تدریس ہوتی ہے, ہر طرح کا کام ہو رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکیوں کو اچھی تعلیم دی جائے, لڑکوں کو بھی اچھی تعلیم دی جائے, بیٹی کو اچھی تعلیم دی جائے, بیٹوں کو بھی اچھی تعلیم دی جائے. یہ کیسے ہو؟ سب سے پہلے اخلاص ہو, پیام انسانیت, اخلاص, اور پیغام دے. تمام ہمارے علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسجدوں میں بھی بات ہونی چاہیے. ہم اس پر بات کر رہے ہیں. میں قاسم رسول الیاس صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ایک بہت اہم جو مسئلہ ہے ہماری تنظیموں کے ساتھ, ہمارے جو اس طرح کے مشن یا موومنٹ جو ہوتے ہیں اس میں ہم شروع میں تو دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کی تنظیمیں, اس طرح کے مشن ہوتے ہیں, بڑے اغراض و مقاصد کے ساتھ شروع ہوتی ہیں, عوام کے سامنے چیزیں پیش کی جاتی ہیں, لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ ایک طرح سے فوت ہو جاتی ہیں. پھر ان کا مسئلہ کیا رہتا ہے وہ سبھی ہم جانتے ہیں کہ بس ایک طرح سے چندہ لینے والی تنظیمیں بن کر رہ جاتی ہیں اور اپنے اغراض و مقاصد بھول جاتی ہیں تنظیمیں. نہیں, آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے, ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن دیکھیں اس وقت میں ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ ایک اجتماعی ایفرٹ ہو, کسی ایک تنظیم کا نام نہ ہو, کسی ایک شخص کا نام نہ ہو, بلکہ سب مل جل کر اس میں کام کریں. اس میں دکھاوا, ریاکاری, یہ سب نہیں ہوگا, بلکہ ایسے کمیٹڈ لوگوں کو ہم تلاش کر رہے ہیں ملت میں سے جو کمیٹڈ طریقے سے اخلاص کے ساتھ میں بغیر کسی ریاکاری کے اس میدان میں کام کریں گے. دیکھیے بڑا کام ہے, اور ہم نے یعنی یہ جو یونٹ چنا ہے, ہمارا خیال یہ کہ ہم نے اس میں کئی چیزوں پہ غور کیا. مثال کے طور پہ
एक स्कीम है जो मोदी सरकार की है, स्वच्छ भारत की स्कीम है। स्वच्छ भारत यानी सफाई सुथराई की बात है। बिल्कुल। देखिए, इस्लाम तो सफाई को ईमान का आधा हिस्सा कहता है जी। और हमारे मोहल्ले जिन हालात में हैं, हमारे गलियां जिन हालात में हैं, वो उससे आप वाकिफ हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो जो फंड गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, वो फंड मस्जिदों के जरिए से उन मोहल्लों पे भी लगे जहां पे बुरा हाल है सफाई सुथराई का, लोगों को जोड़ा जाए इस काम से। ये जो भी अभी आप बता रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्कीम को भी हम इन मस्जिदों से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां भी जो है तालीम के मैदान में आगे बढ़े। ये सब काम इसके पेश नज़र हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, असल में हमारे लोगों को बहुत सारे एतराज़ात हैं मुस्लिम तंजीमों पर, उनके इदारों पर। देखिए, वो वक्त नहीं है, आप जब तंजीमों पे गुफ्तगू करेंगे तो उन पे बात कर लीजिएगा। ये जो मिशन हमने लिया है अपने हाथ में, मस्जिद 1 का जो मिशन है और ऑल इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में अब मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट में, सब ने इसको अप्रिशिएट किया है, सब ने इसको कहा है कि बहुत अच्छा काम है। तो जो हमारी कमियां रही हैं अब तक के, उन तमाम कमियों का इदराक और शऊर है हम लोगों को, और हम ये कोशिश करेंगे कि उन तमाम कमियों को दूर किया जाए। हमने जहां उलमा को जोड़ा है, वहीं मुसलमानों के दरमियान जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी इस मिशन से जोड़ा है। तो हमें उम्मीद यही है कि ये जो मिला जुला अप्रोच होगा, सब मिलजुल कर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो इसके इगराज मकासद हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मुफ्ती ज़ियाई साहब, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि जो बात है यहाँ पर सारे पैनलिस्ट ने बताई कि भाई हुकूक के साथ साथ फराइज की भी बात होनी चाहिए। अगर हमें कामयाब होना है, मजमूई और मुश्तरका तो काम होना ही चाहिए, लेकिन हुकूक के साथ साथ फराइज पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, बहुत ये पूरा मूवमेंट फराइज पर ही है, कहते हैं कि बात करते हैं, बात ही नहीं है इसके अंदर जी। अबू हुरैरा साहब, बात बिल्कुल दुरुस्त है। जितने पैनलिस्ट ने सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। यकीनन ये बात हमें कहते हैं कि बात करने से बात बनती है, तो यकीनन अगर हम लोगों ने बातें की हैं, अगर हमें कुछ कमियां हैं या किसी और साहब में कुछ अच्छाइयां हैं, तो यकीनन हम दोनों की अच्छाइयां और कमियां मिलने के बाद कुछ अच्छे नतीजे सामने आएंगे। और आने वाले दिनों में ये तंजीम अगर बनी है और मुस्बत पहलू के साथ बनी है, तो यकीनन आने वाले दिनों में कुछ अच्छे खुश आइंद चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कदम है, और किसी ने कहा था कि कारवां निकले तो मंजिल मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, के रहमान खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, मौलाना अतहर दहलवी साहब, सज्जाद नदवी साहब और मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आदाब।